Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ashabi salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa barik wa sallam wa sallu alayhi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. دوستو آج راہ عشق شان شہزادہ علی اکبر ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں. اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں. کومنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کومنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور آپ نے اس میں سے کیا سیکھا. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچ سکے. بڑھتے ہیں ہم آج اپنے موضوع کی طرف. راہ عشق شان شہزادہ علی اکبر. کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی. کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی. میری بخشش وسیلہ محمد دا نام، میری بخشش وسیلہ محمد دا نام، میری بخشش وسیلہ محمد دا نام، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی. میری بخشش وسیلہ محمد دا نام، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی. اور او دے باجوں کوئی دنیا تے پیارا نہیں، او دے باجوں کوئی دنیا تے پیارا نہیں، او دے ورگا کوئی جگ تے سہارا نہیں، او دے باجوں کوئی دنیا تے پیارا نہیں، او دے باجوں کوئی جگ تے سہارا نہیں. جے نہ ہندے محمد نہ ہندا جہاں، جے نہ ہندے محمد نہ ہندا جہاں، جے نہ ہندے محمد نہ ہندا جہاں، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی. جے نہ ہندے محمد نہ ہندا جہاں، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی. کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی. میری بخشش وسیلہ محمد دا نام، میری بخشش وسیلہ محمد دا نام، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی. اور نال انگلی اشارے دے چن توڑیا، نال انگلی اشارے دے چن توڑیا، گیا سورج اگاں ول پچھاں موڑیا. نال انگلی اشارے دے چن توڑیا، گیا سورج اگاں ول پچھاں موڑیا. کلمہ سونے محمد دا پڑھیا بتاں، کلمہ سونے محمد دا پڑھیا بتاں، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی. کلمہ سونے محمد دا پڑھیا بتاں، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی. کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی. میری بخشش وسیلہ محمد دا نام، میری بخشش وسیلہ محمد دا نام، میری بخشش وسیلہ محمد دا نام، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی. اور دسو غاراں چ رویا تے کینا لئی، دسو غاراں چ رویا تے کینا لئی، پیدا سونا جے ہویا تے کینا لئی. دسو غاراں چ رویا تے کینا لئی، پیدا سونا جے ہویا تے کینا لئی. کیوں نہ منگدے تسی کالی کملی دی چھاں، کیوں نہیں منگدے تسی کالی کملی دی چھاں، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی. کیوں نہیں منگتے تسی، کیوں نہیں منگدے تسی کالی کملی دی چھاں، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی. کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی. میری بخشش وسیلہ محمد دا نام، میری بخشش وسیلہ محمد دا نام، میری بخشش وسیلہ محمد دا نام، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی. او دے باجوں کوئی دنیا تے پیارا نہیں، او دے ورگا کوئی جگ تے سہارا نہیں، او دے باجوں کوئی دنیا تے پیارا نہیں، او دے ورگا کوئی جگ تے سہارا نہیں. جے نہ ہندے محمد نہ ہندا جہاں،
جے نہ ہندے محمد نہ ہندا جہاں، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی، کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی، میری بخشش وسیلہ محمد دا ناں، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی، اور لایا بدوان سینے کمال ہویا، لایا بدوان سینے کمال ہویا، کوئی حبشی تو حضرت بلال ہویا، لایا بدوان سینے کمال ہویا، کوئی حبشی تو حضرت بلال ہویا، آئے درتے سوالی نو کیتی نینا، آئے درتے سوالی نو کیتی نینا، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی، کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی، میری بخشش وسیلہ محمد دا ناں، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی، اور ویری پتھر بھی مارن تے ہسدے رہے، ویری پتھر بھی مارن تے ہسدے رہے، ویری پتھر بھی مارن تے ہسدے رہے، پھر بھی راہ خدا سب نو دسدے رہے، ویری پتھر بھی مارن تے ہسدے رہے، پھر بھی راہ خدا سب نو دسدے رہے، بڑی صفتاں وچ بھریا اے سارا قرآن، بڑی صفتاں وچ بھریا اے سارا قرآن، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی، کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی، میری بخشش وسیلہ محمد دا ناں، میری بخشش وسیلہ محمد دا ناں، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی، لایا بدوان سینے کمال ہویا، کوئی حبشی تو حضرت بلال ہویا، آئے درتے سوالی نو کیتی نینا، آئے درتے سوالی نو کیتی نینا، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی، کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی، میری بخشش وسیلہ محمد دا ناں، میری بخشش وسیلہ محمد دا ناں، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی، میری بخشش وسیلہ محمد دا ناں، میری بخشش وسیلہ محمد دا ناں، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی، جے نہ ہندے محمد نہ ہندا جہاں، جے نہ ہندے محمد نہ ہندا جہاں، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی، جے نہ ہندے محمد نہ ہندا جہاں، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی۔ تو دوستو اب بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف جو ہمارا آج کا موضوع ہے، شہزادہ علی اکبر بادشاہ ہمارے آج کے موضوع ہیں، ان پہ بات کریں گے کہ لیلا کی گود میں اترا ہے آفتاب، لیلا کی گود میں اترا ہے آفتاب، آئے گا اس سے گلشن اسلام پہ شباب، لیلا کی گود میں اترا ہے آفتاب، بی بی لیلا کی گود میں، بی بی لیلا کی گود میں اترا ہے آفتاب، آئے گا اس سے گلشن اسلام پہ شباب، آئے گا اس سے گلشن اسلام پہ شباب، اور اذن حسین لہجائے حیدر کی آب و تاب، اذن حسین لہجائے حیدر کی آب و تاب، اس کا وجود ختم رسول کا نشان ہے، اس کا رسول ختم، اس کا وجود ختم رسول کا نشان ہے، یہ شہزادہ سبط پیمبر کی جان 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 ہے۔ اور دوستو لکھی گئی کتاب جو موضوع حسن پہ، لکھی گئی کتاب جو موضوع حسن پہ، ہر ایک سطر پہ علی اکبر نظر آئے،
ہر ایک سطر پہ علی اکبر نظر آئے، ہر ایک سطر پہ علی اکبر نظر آئے، ہر ایک سطر پہ علی اکبر نظر آئے، ہر ایک سطر پہ علی اکبر نظر آئے، علی اکبر نظر آئے، علی اکبر نظر آئے۔ رب کی یہ خاص عطا شبیر کو ملی ہے، رب کی یہ خاص عطا شبیر کو ملی ہے، بیٹا دیا ہے ایسا جو ہم شکل نبی ہے، بیٹا دیا ہے ایسا جو شبیہ نبی ہے، خالق نے بنایا وہ شاہکار ہے علی اکبر، خالق نے بنایا وہ شاہکار ہے علی اکبر، دیکھو تو لگے محمد پکارو تو علی ہے، دیکھو تو لگے محمد پکارو تو علی ہے، رب کی خاص عطا شبیر کو ملی ہے، بیٹا دیا ہے ایسا جو ہم شکل نبی ہے، جو شبیہ نبی ہے، خالق نے بنایا وہ شاہکار ہے علی اکبر، دیکھو تو لگے محمد پکارو تو علی ہے، دیکھو تو لگے محمد پکارو تو علی ہے، دیکھو تو علی لگے محمد پکارو تو علی ہے، جس کی نالین کے نیچے سے نکلنے والے ذروں کو اٹھا کر خدا کل کائنات کا حسن تحلیق کر دے، اس بادشاہ کو علی اکبر علیہ السلام کہتے ہیں۔ ایسا بادشاہ دوستو، ایک ایسے شہزادے کا ذکر، ایک ایسے شہزادے کی بات، ایک ایسے شہزادے کا ظہور جو شبیہ مصطفیٰ بھی ہے، جو شبیہ تاجدار حل عطا بھی ہے، جو شبیہ فخر انبیاء بھی ہے، جو شبیہ سید المرسلین بھی ہے، جو شبیہ خاتم النبیین بھی ہے، جو شبیہ رحمت للعالمین بھی ہے، ایک ایسی ذات گرامی کہ جس ذات گرامی پہ بات کرنے والے آج ہم، جس ذات گرامی پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم نبی محتشم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری شبیہ بنائی۔ خالق کائنات نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جو ہم نے فرسٹ ٹائم ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اس میں ہم نے بات کی تھی کہ خالق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حبیب مکرم نبی محتشم احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کو پورا جو ہے وہ ایک نور مجسم کا پیکر اور ایک بدرجہ اتم ساری صفات، کمالات، جمال، اخصال، رفت، عظمت، طہارت، پاکیزگی، حسن، جمال، کمال، جتنے بھی درجات ہیں خالق کائنات نے سیرت و اعتبار کے، صورت کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے، خلق کے اعتبار سے، خلق کے اعتبار سے، ذہن میں رکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق میں بھی اعلیٰ ہیں اور خلق میں بھی اعلیٰ ہیں۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلق کی بات ہوئی تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین سے پوچھا گیا کہ بی بی آپ بتائیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق کیا ہے، اخلاق کیا ہے؟ تو بی بی کا جواب تھا کہ اِنَّکَ لَعَلَّ خُلْقٌ عَظِیمٌ، کہ خالق کائنات بی بی نے فرمایا کہ رسول کائنات کا جو خلق ہے وہ پورے کا پورا قرآن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق ہے۔ تو آقا کریم خلق میں اعلیٰ، خلق میں اعلیٰ، کمال میں اعلیٰ، درجات میں اعلیٰ، رفت میں اعلیٰ، عظمت میں اعلیٰ، پاکیزگی میں اعلیٰ، طہارت میں اعلیٰ، نزت میں اعلیٰ، طہارت میں اعلیٰ، عفت میں اعلیٰ، عصمت میں اعلیٰ، پاکیزگی میں اعلیٰ، اتنی بڑے بلندیوں کے مقام پہ۔ اور یہ ایک بات آپ کو میں یہاں پہ بتا دوں کہ بلندیاں سرکار بادشاہ کو سلامیاں پیش کرتی ہیں، عظمتیں حضور کی چوکھٹ پہ سلام کرتی ہیں، مقام عزتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ کو سلام کرتی ہیں، حسن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ کو سلام کرتا ہے، تقدیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ کو سلام کرتی ہے، مقدر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ کے سلام کر کے اپنی بلندی پاتا ہے۔
رزق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام، بخت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے سرکار کا بخت بلند تھا، بلکہ بخت کو بلندی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کی وجہ سے ملی ہے۔ یہ بات اپنے جو ہے نا وہ ذہن نشین کر لیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ جب آقا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تشریف لائے تھے، تو دوستو میں نے جب امام علی مقام کے ایپیسوڈ جو ہے وہ اپلوڈ کیے ہیں اور جو ہمارے پارٹس چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ بھی مزید اس پہ بات کریں گے، لیکن میں آپ کو ایک ہنٹ دوں تاکہ یہ شہزادہ علی اکبر آپ کو سمجھ میں آئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کو جس وقت ظہور ہوا نا مولا امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا، تو جہاں اتنی خوشی منائی جا رہی تھی، اتنی مبارکبادیاں ہو رہی تھی، عرشی فرشی مبارکباد دے رہے تھے، خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے خط خوش تھے، خاتون جنت سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ بے بہا خوش تھی، مولا علی کائنات مولا کائنات مولا علی علیہ السلام بے حد خوش تھے۔ تو وہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب بی بی ام فضل جو ہے وہ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کو لے کے آئیں، تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مقدس سے دوستو آنسو مبارک جاری ہوئے۔ تو اس وقت وجہ یہ تھی کہ جہاں اتنی بڑی خوشی تھی امام علی مقام کے آمد کی، ظہور کی، تشریف آوری کی، اس کے ساتھ ساتھ جو امام علی مقام نے میدان کربلا میں میدان نینوا میں جانا تھا، اور آپ کی جو شہادت تھی اور پیاس سے شہادت تھی، اور امت کے ہاتھوں حضور کی امت کے ہاتھوں شہادت تھی، اس پہ جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ واقعہ وہ سارا آپ کے سامنے، جہاں پہ ولادت تھی وہاں ساتھ ہی شہادت تھی۔ تو یہاں تک کہ دوستو کہ جب جبریل امین علیہ السلام جو ہے وہ کربل کے میدان کی مٹی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کے آئے تھے، اور وہ شیشی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ لے کے گئے ہیں، تو آپ وہ شیشی مٹی والی آپ گھر لے کے مطلب اپنے حرم میں لے کے گئے، اپنے گھر مبارک میں لے کے گئے، اور وہاں پہ جا کے جتنی ازواج مطہرات تشریف فرما تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لے کے گئے ہیں، تو یہاں یہ واقعہ بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھی، حضرت ام حبیبہ بھی تشریف فرما تھی، حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھی، حضرت زینب بنت جحش بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھی، حضرت زینب بنت خزیمہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھی، اور حضرت دیگر بھی جس میں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھی، حضرت صفیہ بھی تشریف فرما تھی، اور حضرت ام سلمہ بھی تشریف فرما تھی۔ تو حضرت جویریہ بھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 ازواج حضور کی 10 ازواج کے ہوتے ہوئے آقا کریم نے جو مٹی عطا کی ازواج میں سے وہ حضرت بی بی ام دوستو جو مٹی عطا کی کربلا کی وہ بی بی سلمہ کو عطا کی۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا چونکہ آپ سے معذرت کے ساتھ کہ گلا کافی پرابلم کر رہا ہے، اور جو ہے وہ میری طبیعت بھی ناساز ہے، اور اس کے باوجود بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تو میری طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے جو ہے وہ میرا گلا کافی زیادہ افیکٹ ہے اور اثر بھی ہے اس پہ، اور یہی وجہ ہے کہ مجھے بولنے میں دقت بھی پیش آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ شہزادے کا دن ہے تو ہم اس پہ ضرور بات کریں گے۔ تو آپ سے سوری کہ یہاں پہ میری جو ہے وہ تھوڑی سی میرے گلے میں پرابلم آ گئی۔ اچھا، اتنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں ہوتے ہوئے جو آقا کریم نبی غیب دان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مٹی عطا کی وہ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جانتے تھے کہ باقی ازواج مطہرات جو ہیں وہ اس وقت جب یہ کربلا کا واقعہ پیش آئے گا تو اس وقت یہ ازواج جو ہیں وہ موجود نہیں ہوں گی، ظاہراً طور پہ حیات نہیں ہوں گی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس وقت ظاہراً موجود نہیں تھے، پھر حضرت علی علیہ السلام بھی شہادت ہو چکی تھی، سیدہ کائنات بھی نہیں تھی، ظاہراً موجود نہیں تھی، پھر امام حسن مجتبی علیہ السلام بھی موجود نہیں تھے، تو ازواج مطہرات بھی اسی طرح جو ہے وہ وقتاً فوقتاً ان کا بھی وصال ہو گیا تھا۔ اور بی بی ام سلمہ یہاں پہ یہ بات نوٹ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں
کہ اس وقت جب 61 ہجری میں میرے لال کو جو ہے وہ کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا، تو اس وقت یہ جو ہے وہ بی بی ام سلمہ وہ موجود ہوں گی، اور بالکل جی وہ حیات تھی، اور بی بی کو بھی اسی وجہ سے وہ مٹی دی گئی تاکہ جو ہے وہ بی بی اس کو امانت کے طور پر رکھیں۔ اور جس دن دوستو شہادت ہوئی تھی امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی، تو اس وقت بھی اس بی بی ام سلمہ کو جو ہے وہ آپ نے خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے خواب میں دیکھا، اور آپ نے جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے جو تھے وہ گرد آلود دیکھے، اور ریش مبارک پہ خاک مبارک تھی، اور امامہ شریف نہیں تھا۔ تو حدیث مبارکہ کے لفظ ہیں کہ اس وقت بھی بی بی نے یہ پوچھا کہ وجہ کیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت آج کیوں ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں میدان کربلا میں سے آ رہا ہوں، اور میرے فرزند امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا ہے، اور میں صبح سے اپنے شہزادے کے ساتھ تھا۔ دوستو یہ میں نے اس لیے آپ کو یہ بات سنائی ہے تاکہ یہ رہے کہ جب بھی یہ ظہور ہوا نا شہزادہ علی اکبر کا، تو اس کے ساتھ ہی میدان کربلا میں بھی نگاہ چلی گئی تھی، شہادت بھی نگاہ چلی گئی تھی، شہادت کیسے ہوگی۔ یہاں پہ میں نے جو فرسٹ ٹائم ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں بھی میں نے بات کی تھی، یہاں پہ ہم ایک بات کر رہے ہوتے ہیں جی ہم شکل پیغمبر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جو ہے وہ اس شہزادے کے لیے اسپیشل دعا کی تھی، اور کئی سال دعا کی تھی، جب جا کے کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ شہزادہ عطا کیا تھا۔ تو ہم شکل پیغمبر، اچھا ایک اور ریزن تھی، ہم شکل پیغمبر ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہیں، لیکن وہ شبیہ مصطفیٰ ہیں اصل میں۔ تو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم شکل پیغمبر میں اور شبیہ مصطفیٰ میں یا شبیہ پیغمبر میں کیا فرق ہے۔ جو ہم شکل ہوتا ہے، دیکھیں اگر کسی کا نقشہ ملتا ہے تو اس کا قد کاٹ نہیں ملتا، اگر کسی کا نقشہ ملتا ہے تو اس کی سیرت نہیں ملتی، اس کی عادات مختلف ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ شکل مل رہی ہوتی ہے لیکن اس کی شکل ملتی ہے بٹ اس کا جو ہے وہ قد کاٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، عادات ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، آواز مختلف ہوتی ہے۔ لیکن دوستو امام علی مقام کا یہ جو شہزادہ ہے حضرت شہزادہ علی اکبر بادشاہ علیہ السلام، ان کی بالکل یہ شبیہ تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اس بات کی جو واضح دلیل ہے وہ امام علی مقام نے جب حضرت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کو شہادت کے لیے بھیجا میدان کربلا میں، تو اس وقت آقا مولا امام علی مقام کے یہ لفظ تھے کہ یا اللہ اب جس کو میں شہادت کے لیے بھیج رہا ہوں میدان میں وہ بالکل خلق میں خلق میں تیرے حبیب جیسا ہے، میرے نانا جیسا ہے، سیرت میں صورت میں بالکل جو ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ ہے۔ اور شبیہ کیوں اس وقت اللہ کریم نے بھی کیوں شبیہ، حالانکہ حضور کا جو ہے وہ تو کوئی ثانی نہیں ہے اور اس میں کوئی دو رانی ابھی بھی نہیں ہے، لیکن شبیہ مصطفیٰ کیوں؟ دیکھیں مسئلہ یہ تھا دوستو کہ شاید یہ آپ پہلی دفعہ سنیں یا آپ نے سنا ہو کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بچپن گزارا تھا نا دوستو، وہ مکہ المکرمہ میں گزرا تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ٹائم گزارا تھا نا مدینے میں جب آپ آئے تھے، تو مدینہ شریف میں آپ آلموسٹ 51 یا 53 سال کی عمر میں آئے ہیں۔ تو 51 سال میں، 50 سال میں، 51 میں یا 53 سال کی عمر میں، واقع معراج کے بعد آپ مدینہ المنورہ تشریف لائے ہیں۔ تو جو 50 سال مبارک زندگی کے تھے وہ گزرے تھے مکہ المکرمہ میں، اور مکہ المکرمہ والوں نے حضور کا بچپن دیکھا تھا، مدینہ المنورہ والوں نے حضور کا بچپن نہیں دیکھا تھا۔ یہ ذہن میں رکھیں، حضور کا جو ظہور ہوا تھا وہ مکہ المکرمہ میں ہوا تھا۔ اس وقت خانہ کعبہ جمعہ تھا جب آپ کی تشریف آوری ہوئی تھی، اس وقت خانہ کعبہ کے بت گرے تھے، بیت اللہ کو جمعہ تھا، مکہ مکرمہ میں فرشتے تشریف لائے تھے، مکہ مکرمہ میں جو تھی وہ آسمان کے ستارے قریب آ گئے تھے، مکہ مکرمہ میں درختوں نے جھک جھک کے سلامیاں پیش کی تھی اور درود و سلام کے نذرانے پیش کیے تھے، مکہ مکرمہ کے پہاڑوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام کے نذرانے پیش کیے تھے۔ تو جو بچپن تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مکہ کے مکینوں نے دیکھا ہوا تھا۔ اور اس پہ بھی ایک بات کر دوں، مکہ کے مکینوں نے دیکھا تھا، اور 40 سال تک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار نبوت ہی نہیں فرمایا تھا، اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، نبی تھے لیکن اظہار نبوت نہیں فرمایا تھا، نبی تھے لوگوں نے صادق اور امین مانا، لیکن بعض لوگ ایسے تھے دوستو
کہ چونکہ آقا نے اظہار نبوت نہیں فرمایا تھا تو اسی وجہ سے پھر جو ہے وہ سب نے حضور کو ہاشمیوں کا بیٹا اس آنکھ سے دیکھا. موسٹلی مکہ کے مکینوں نے ہاشمیوں کا بیٹا حضرت عبداللہ کا شہزادہ سمجھ کے، جناب عبد المطلب کا پوتا سمجھ کے، جناب ابو طالب علیہ السلام کا جو ہے وہ بھتیجا سمجھ کے، اور ہاشمیوں میں اور پھر اس سے بھی قریشیوں میں پھر مطلب سردار تھے عرب میں یہ خاندان سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. تو اس نگاہ سے دیکھا تھا. کیونکہ 40 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت یا اظہار نبوت نہیں فرمایا تھا. تو بچپن جو تھا دوستو وہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکے والوں نے نا دیکھا تھا، مدینہ المنورہ والوں نے نہیں دیکھا تھا. آپ نے جب اعلان نبوت کیا نا مکے میں تو کتنے مخالفت آپ کی ہوگی تھی، آپ کے سامنے ہے. جو بچپن تھا وہ اس طرح گزرا. لیکن اب یہ جو تھا مدینہ والوں نے تو آپ کو اتنی جو ہے وہ ویلکم کیا، حضور کا استقبال کیا، اور بچیاں جو تھی حضور کے لیے وہ جو ہے وہ انہوں نے نعتیں پڑھی اور آقا کریم کا استقبال کیا. اور کتنے دن تک مدینہ المنورہ کے لوگ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکل کے مدینہ شریف کے باہر اور مکہ المکرمہ کے راستے میں بیٹھ جاتے، انتظار کیا کرتے کہ کب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے. یہی وجہ تھی کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تو اس وقت آقا کریم کی 50+ ایج مبارک تھی، عمر مبارک تھی. تو بچپن تو گزرا تھا مکہ المکرمہ میں. مدینے والوں نے بچپن نہیں دیکھا تھا، اور مدینے والوں کی یہ حضرت اور خواہش تھی کہ ہم دیکھیں اس وقت حضور کیسے لگتے تھے. اور یہ انسانی نیچر ہے دوستو. اب ایک اور بات آپ کو سمجھا دوں، ہوتا یہ ہے کہ بندے کی ایک عمر کا ایک سٹیج ہوتی ہے. یہ آپ کو میں غیر تشبیہ بات سمجھا رہی ہوں کہ ایک سٹیج ہوتی ہے، اس سٹیج پہ بندہ جا کے کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دیتا ہے، کوئی ایسا کام کر جاتا ہے، کوئی ایسی ڈگری لیتا ہے، یا کوئی اس کی ذات سے ایسا کام ہو جاتا ہے، یا وہ آفیسر بن جاتا ہے، یا وہ مالی طور پہ کامیاب، کاروبار اس کا کامیاب ہو جاتا ہے. تو ہم جب اس سٹیٹس پہ یا اس وقت اس کو کوئی عہدہ ملتا ہے تو یا وہ کامیاب ہوتا ہے تو ہم اس دور سے اس کی عزت کرنا شروع کرتے ہیں. ہماری نظر میں اس وقت اس کا مقام جو ہے وہ بنتا ہے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات نے اعلان کیا تھا نبوت کا 40 سال کی عمر میں، اور مدینہ آئے تھے 50 سال پلس کی عمر مبارک میں. تو یہ نہیں تھا کہ لوگوں کو یہ بتانا تھا خالق کائنات نے کہ میرے حبیب مکرم رسول محتشم کا جو بچپن ہے نا یہ نبی بنا آیا تھا. بچپن دیکھیں تو بچپن جو تھا وہ کتنے مورخین نے لکھا ہے وہ شہزادہ علی اکبر کے ظہور کی ایک یہ بھی وجہ تھی کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب مکرم کا جو بچپن تھا وہ مدینہ المنورہ کے لوگوں کو یہ دکھانا تھا کہ میرا حبیب اعلان نبوت کے بعد جو ہے وہ اس مقام میں عظمت پہ نہیں پہنچا. کیونکہ حضور جب مدینہ آئے تھے تب معراج ہو چکی تھی، تو معراج کے بعد اس مقام پہ نہیں پہنچے، یہاں پہ آ کے نہیں پہنچے، بلکہ میرا حبیب ازل سے لے کے ابد تک اور بچپن سے لے کے جوانی اور جوانی سے لڑکپن اور لڑکپن سے آپ کی جو جتنا عمر مبارک آپ کی تحیات گزری ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ عظمت والی ہے، عزت والی ہے، شان والی ہے، مقام والی ہے. اور ٹوٹل میرے حبیب مکرم کی زندگی جو ہے وہ بچپن میں بھی حسن اتنا ہی تھا، بچپن میں بھی کمال اتنا ہی تھا، بچپن میں بھی جمال میں ایسا ہی تھا، اور بچپن میں ہی جو ہے وہ میرے حبیب مکرم کا اتنا ہی مقام تھا. تو بچپن میں کیسے دکھتے تھے، بچپن میں کیسے لگتے تھے، تو یہی وجہ تھی کہ پھر شبیہ مصطفیٰ شہزادہ علی اکبر کو جو ہے وہ بنا کے ظہور ان کا ہوا شبیہ مصطفیٰ. اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا تھا، اور امام علی مقام کی یہ دعائیں تھی اب کہ میرے نانا جان کی شکل کا اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے. امام علی مقام کی دعا کو بھی شرف قبولیت حاصل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے حبیب مکرم کو اور ایک دفعہ دوبارہ جو ہے وہ روئے زمین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن دیکھا، اسپیشلی مدینہ المنورہ کے لوگوں نے. پھر دوستو مدینہ المنورہ کے لوگوں نے اتنی عزت اور تکریم کی شہزادہ علی اکبر بادشاہ کی بہت زیادہ، کیونکہ حضور کا بالکل وہ شہزادہ جو ہے وہ جمال میں، اخصال میں، اتبار میں، زلفوں میں، چہرے میں، پیشانی میں، چشمان مقدس میں، ہونٹوں میں، ہاتھوں سے بولنے میں، چال میں، چلن میں، ڈھال میں، کمال میں، اخصال میں، جمال میں بالکل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ تھے، بالکل شبیہ تھے. یہاں تک امام علی مقام خود امام علی مقام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارا دل ہم نے جب دیکھنا ہوتا، ہم بے بہا اداس ہوتے ہیں اپنے نانا جان سے، تو ہم علی اکبر کی زیارت کیا کرتے تھے، چونکہ ہمیں پورے کا پورا جو ہے وہ نقشہ اور صرف شکل نہیں ملتی تھی، عادات ملتی تھی، آواز بڑی میچ ہوتی تھی، شہزادہ علی اکبر بادشاہ کی آواز میچ ہوتی تھی، کیونکہ امام علی مقام کے اپنے لفظ ہیں یہ خلق میں اور خلق میں میرے نانا جان جیسا ہے. تو خالق کائنات نے پوری ایک شبیہ بنا کے ہاشمیوں کے گھر میں
دوبارہ ایک ایسا شہزادہ کا ظہور کر دیا جس کی پرورش میں، جن کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوستوں جو پرورش ہوئی تھی وہ بی بی حلیمہ سعدیہ اور بی بی آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی گود میں تھی۔ یہاں پہ جو پرورش ہو رہی ہے وہ سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی گود میں ہوئی ہے، اور والد گرامی امام علی مقام امام حسن علیہ السلام ہے، حسین علیہ السلام ہے، اور جو دادی جان ہیں وہ سیدہ خاتون جنت سید فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اور جو دادا جان ہیں وہ مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام مولا کائنات کی ذات بابرکات ہے۔ تو بے پناہ جو ہے وہ مقام اور بے پناہ بلندیاں، بے پناہ شان، بے پناہ جو ہے وہ خالق کائنات کی جو تھی وہ کرم نوازیاں ایک دفعہ دوبارہ خاص میں ہوئی، تو یہ شہزادہ پوری آب و تاب کے ساتھ اس روئے زمین پہ تشریف لایا۔ اس شہزادے کی آمد آپ سب کو ڈیروں ڈیر مبارک ہو۔ مزید بھی اس پہ بات کریں گے، زندگی رہی تو بات اچھی لگے اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور آپ نے اس میں سے کیا سیکھا۔ جو ہے وہ دعائیں دیتے رہیں، دعائیں واپس آ جائیں گی، آسانیاں بانٹتے رہو، آسانیاں ملیں گی۔ اس شہزادے کے ظہور کا واسطہ میرا مالک جتنے کوئی پریشان حال ہیں، مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، مالک سب کی التجائیں قبول فرمائے، مشکلیں آسان فرمائے۔ اس شہزادے کے ظہور کا واسطہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مولا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور شہزادہ علی اکبر بادشاہ کے در کی اور اپنے حبیب کے دربار کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ظاہری آنکھوں سے بھی ان پانچ تن پاک کی زیارت نصیب فرمائے اور باطنی آنکھوں سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی محبت اطاعت کے ساتھ عطا فرمائے، آمین۔